اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر۔ یہاں بھی دھوکے دیتے ہیں، اور یہ سارے ہی بزرگ ٹھیک ہیں، سارے ہی راستے ٹھیک ہیں، اور قرآن میں تو راستے آئے کہ ہی نہیں ہیں۔ قرآن میں گمراہی جمع کے سیغے سے آئی ہے، ہدایت ہمیشہ سنگولر کے سیغے سے۔ ظلمات آیا گمراہی کے لیے، نور آیا، انوار نہیں آیا۔ تو قرآن کا ترجمہ ہی غلط کر رہے ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، راستے نہیں۔ وہ کہتے ہیں چاروں ہی حق پہ ہیں، پانچوں ہی حق پہ ہیں، سارے ہی ٹھیک ہیں۔ راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور یہ آیت پڑھ کے اپنے بابوں کے نام لینے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بابے تو جمع بھی نہیں سن اس ٹائم جدو آیت نازل ہوئی ہے، اور پھر یہ بابے بھی مختلف ہیں۔ بریلویوں کے انعمت علیہم جو ہیں وہ مغضوبی علیہم ہیں دیوبندیوں کے، اور دیوبندیوں کے انعمت علیہم جو ہیں بریلویوں کے مغضوبی علیہم ہیں، اور وہ ضالین بھی ہیں۔ تو بابوں کی کون سی آپ ہمیں ڈوز لگا رہے ہیں؟ کوئی بابے کامن نہیں ہے۔ انعمت علیہم کون ہے؟ وہ سر سورہ النساء کی آیت نمبر 69 میں ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ لیکن صالحین کون؟ ڈیفینیٹ تو صرف صحابہ اور اہل بیت ہے، اس کے بعد صرف ہماری اسیسمنٹس ہیں، اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ یہ وہی کا معاملہ ہے۔ تو راستہ، اور وہ راستہ کس کا ہے؟ اچھا، راستہ اللہ کی طرف سے کسے عطا ہوتا ہے؟ بابے کو یا پیغمبر کو؟ اللہ کے کھاتے میں تو بابا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، پیغمبر ہی ہوتے ہیں، باقی سب فالوور ہوتے ہیں۔ لیڈر ایک، یہاں تو ان کو انہوں نے لیڈر بنا دیا ہوا نا، یہ فالوور تھے۔ اور وہ سر مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے، مشکات کی آپ کو پہلی جلد میں ملے گی، نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک لکیر کھینچی، ارد گرد ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور آپ نے وہ سیدھی لکیر پر انگلی رکھ کے سورہ الانعام کی آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ ہے سیدھا راستہ جو میرا ہے، جو بالکل سیدھا ہے، مستقیم ہے، اسی کی پیروی کرو، ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا، وہ تمہیں بہکا دیں گے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ یہ آیت آپ علیہ السلام نے پڑھی اور اپنے راستے کو کہا یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو سیدھا راستہ نبی علیہ السلام کا ہے، ان نام یافتہ لوگوں کا راستہ نہیں ہے سیدھا، وہ تو بیچارے خود راستے پہ چل رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ان کے پیچھے چلے، نہیں 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 نہیں، ان کے پیچھے نہیں، اس راستے پہ چلنا ہے جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں، ان کے پیچھے نہیں چلنا، نبی علیہ السلام کے پیچھے چلنا ہے۔ کیونکہ وہ تو پھر آپ خود ہی میں سناتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس شیطان آیا، اس نے کہا عبد القادر تیری ساری نمازیں معاف ہیں جی، تو کہنا جی عبد القادر جیلانی نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور کہا تو شیطان ہے، تو اس نے جاتے جاتے پھر وار کیا، اس نے کہا تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تو ان کا نہیں، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا۔ تو کہتے ہیں وہ ایک نورانی شکل میں آیا تھا، تو وہ کہنے لگا میں تیرا رب ہوں، اور پھر اس نے کہا کہ تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے 70 غوث میں نے ورگلا دیے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں غوث تو آپ کہتے ہیں سب سے بڑا اونچا مرتبہ ہوتا ہے، وہ 70 غوث جس شیطان نے ورگلا دیے اس کو کیوں نہیں پیر مانتے؟ اور وہ جو 70 غوثوں کے ماننے والے لاکھوں مرید تھے، وہ تو کہہ رہے تھے ہمارے بزرگ ہمیں بخشوائیں گے، وہ بزرگ تو خود اللہ کے فضل سے دوزخ پہنچے ہوئے ہیں، وہ شیطان نے ورگلا دیا، تو تسی کتنے جاؤ گے؟ تو سر پیروں نو پھڑو جنہوں اللہ نے تہاڈا پیر بنایا، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلے ہیں، اس کو پیر مانو۔ سناتے خود ہیں اور انجینئرنگ پھر جب ہم کرتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے ہمارے ساتھ ہو کیا گیا۔ تو اس کا غوثوں کا تو اعتبار ہی کوئی نہیں، 70 غوث جو رگڑے گئے نے، تو باقی کا کیا اعتبار ہے؟ تو نبی علیہ السلام کو اپنا امام مانے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم نبی علیہ السلام کا راستہ۔ اچھا، بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی حاضر خدمت میں، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کو تیاری کی ہے؟ کہ یا رسول اللہ بس موٹے موٹے فرض ہی پورے کرتا ہوں، زیادہ کوئی باتیں نہیں میرے پاس۔ یعنی باتوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھتا ہوں، یعنی نفلی باتیں نہیں ہیں، کوئی نفلی روزے نہیں رکھتا، بہت تہجدیں اشراقیں نہیں پڑھتا، موٹا موٹا جو فرض دین ہے اس پہ چلتا ہوں، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ اور اس کے رسول تیرے ساتھ ہوں گے۔ انس بن مالک کے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ ہمیں اسلام لانے کے بعد پوری زندگی حضور کے کسی فرمان سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنے اس فرمان سے ہوئی کہ جو اللہ اور اس کے محبوب سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کا محبوب اس کے ساتھ ہوں گے۔ اور پھر انس بن مالک کے الفاظ ہیں بخاری کے اندر، اے اللہ
میں رسول اللہ سے، ابو بکر سے، عمر سے محبت کرتا ہوں، گو میرے اعمال ان کے والے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی تو قیامت والے دن مجھے ان کا ساتھ نصیب فرمانا۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت الدن ہمیں نبی علیہ السلام، صحابہ کرام اور اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ تو یہ وہ لوگ ہیں انعمت علیہم، یہ انعمت علیہم پڑھ کے باپوں کے نام لینے شروع کر دیتے ہیں، فلانے علی سرکار، کاں علی سرکار، کتے علی سرکار، کوڑے علی سرکار، پتہ نہیں کیا کیا یار۔ میں کہتا ہوں جن کو بزرگ کلیم کر رہے ہیں ان سے نماز سنیں نا، یہ تجوید کے ساتھ نماز، ترجمہ تو آتا ہی نہیں ہے، تجوید کے ساتھ نماز بھی نہیں آپ کو سنا سکتے، جس میں عین، حا، غین، قاف، ثا، سین، صاد، ذال اس کا فرق کر سکے۔ یہ آپ شروع ہی کریں گے کہ نہیں یہ تو انہوں نہیں یاد آئے گا، اور پھر کلیم کر رہے ہیں کہ آپ کو رسول اللہ تک پہنچائیں گے جو خود نبی علیہ السلام سے کوسوں دور ہیں۔ انعمت علیہم پھر کون ہوئے؟ ڈیفینیٹلی انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اہل بیت، بس بعد میں آپ کی اور میری منہ شگافیاں ہیں، آپ کسی کو رحمت اللہ علیہ کہہ دیں، دوسرے لعنت اللہ علیہ کہہ دیں گے، وہ اپنی اپنی مرضی ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم، یہ مقام وہ آ گیا کہ یہاں تک تو ہے پروردگار ہم پہنچ گئے تیرے فضل سے، تیرے کرم سے۔ فطرت سلیمہ بھی تیری عطا کردہ تھی، عقل سلیم بھی تیری ودیعت کردہ تھی، ان دونوں کی روشنی سے ہم یہاں تک تو پہنچ گئے۔ اب ہماری جو ضرورت ہے، احتیاج ہے، وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت بخش ہمیں سیدھے راستے کی۔ یہاں دو باتیں سمجھ لیجئے، انفرادی سطح پر انسان کے لیے نہ معلوم کتنے مرحلے آتے ہیں ہر روز کہ جس میں وہ ایک چٹک کر کھڑا ہو جاتا ہے، یہ کروں یا یہ کروں، دو آلٹرنیٹو سامنے آ رہے ہیں، فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے، قدم قدم پر ہدایت کی ضرورت ہے۔ اور اجتماعی طور پر نوع انسانی تین بڑے بڑے تمدنی مسائل میں واقعہ یہ ہے کہ تسلیم کر لیا جانا چاہیے کہ عقل انسانی اس کو راستہ نہیں دکھا سکتی۔ عام معاشرتی سطح پر مرد اور عورت کے درمیان حقوق اور اختیارات کا کیا توازن ہو، ناممکن ہے، انسان طے نہیں کر سکتا۔ انسان یا مرد ہے یا عورت ہے، عورت سوچے گی اپنے اپنے جذبات کا، اپنے خیالات کا لحاظ رکھے گی، مرد کے جذبات و احساسات کا اس کا کوئی تصور ہی ممکن نہیں۔ مرد سوچے گا اسے اپنے احساسات معلوم ہے، لیکن یہ کہ عورت کے احساسات سے وہ نابلد ہے، ان کو محسوس کر ہی نہیں سکتا، لا محالہ وہ اپنے بارے میں وہ جو بھی نظام بنائے گا اس میں وہ اپنی بالادستی رکھے گا۔ وہ تو ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے کہ جو دونوں کی خالق ہے، مرد کی بھی عورت کی بھی، اور اس کو دونوں سے محبت ہے، دونوں کا خیر خواہ ہے، دونوں کا رب ہے، دونوں کو پروان چڑھانا چاہتا ہے۔ اسی طرح فن اور معاشرہ یا ریاست، حکومت اور ریاست ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ سارے اختیارات ہمارے ہاتھ میں آ جائیں، ٹوٹلیٹیرین سوسائٹی ہو، بس ہم حکم دیں اور لوگ اس پر چلیں۔ افراد یہ چاہتے نہیں، ہمیں آزادی ہونی چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں کتنے جھگڑے چلتے ہیں اسی کو، فریڈم فریڈم فریڈم۔ وہ فریڈم واقعتاً اپنی جگہ پر ایک شے ہے، افراد کی آزادی ہونی چاہیے، لیکن افراد کی آزادی اتنی نہ ہو جائے کہ وہ مادر پدر آزاد ہو جائے، کوئی قانون، کوئی قاعدہ، کوئی اخلاقی کوئی حدود اور قیود جو ہے ان کا پابند نہ رہے۔ تو اب کہاں ہے وہ نقطہ اعتدال کہ جس میں انسان کی انفرادی آزادی، انفرادی اختیار اور ادھر اجتماعی مصلحتیں جو ہیں ان کو بیلنس کیا جا سکے؟ انسان طے نہیں کر سکتا، صرف اللہ ہی اس کے لیے نظام دے سکتا ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے سرمایہ اور محنت، اس میں کیا توازن ہو؟ سرمایہ اور محنت دونوں مل کر کچھ بنا رہے ہیں، کچھ پروڈیوس کر رہے ہیں۔ اب اس میں نفع جو ہوا ہے اس میں سرمایہ کا کتنا حصہ ہونا چاہیے اور لیبر کا کتنا ہونا چاہیے، کون طے کر سکتا ہے؟ اس کے لیے بھی کہ ایسا نہ ہو کہ سرمایہ داری جو ہے آکاش بیل بن کر پورے معاشرے پر چھا جائے، اور غریب بیچارہ، مزدور بیچارہ، کاشتکار بیچارہ وہ گویا کہ چکی کے دو پارٹوں میں پس کر رہ جائے، اس کی کوئی حیثیت نہ رہ جائے۔ لیکن یہ کہ دوسری طرف اگر یہ کہ مزدور کا جو حق ہے اس سے زیادہ اس کو دے دیا جائے تو سرمایہ جو ہے وہ سکڑ جائے گا، شائی ہو جائے گا، وہ پھر میدان میں نہیں آئے گا۔ کیا کیا جائے؟ کون سا نقطہ عدل و اعتدال ہے؟ یہ تین مسائل ایسے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم،
تو یوں سمجھیے کہ ایک جو بنیادی ہدایت تھی، ایک اللہ کو پہچان لینا، یہ جان لینا کہ کل حسن و جمال اور تمام انعام و اکرام کا منبع اس کی ذات ہے، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اور یہ جان لینا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، فیصلہ ہوگا جزا و سزا کا، اور مختار مطلق اس دن کا اللہ ہے۔ پھر یہ عہد کر لینا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد دعا، پروردگار ہمیں ہدایت پر قائم رکھ، ہماری ہدایت میں اضافہ فرما۔ اس ہدایت کے لفظ کو سمجھ لیجئے، بنیادی ہدایت، تفصیلی ہدایت، قدم قدم پر ہدایت، ہدایت پر ہدایت۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی، جو لوگ ہدایت کے راستے پر آتے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔ تو یہ قدم قدم پر ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے اور مرحلہ وار ضرورت ہے۔ ہدایت اس کو بھی کہتے ہیں کہ کسی نے آپ سے کوئی پتہ پوچھا، آپ نے کہا ادھر جانا، پھر دوسری گلی میں مڑنا، پھر جانا 2-3 لائٹیں چلے جانا، پھر مڑنا، وغیرہ وغیرہ، یہ بھی ہدایت ہے، نظری طور پر آپ نے بتایا ہے۔ ایک ہدایت یہ ہوئی کہ بھائی میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ، میں آپ کو وہاں تک پہنچا دوں گا تاکہ آپ کو دقت نہ ہو، آپ نے منزل تک پہنچا دیا۔ ان دونوں کے درمیان، یہ تو میں نے ایک فرد کی مثال دی ہے، اللہ اور بندے کے درمیان نہ معلوم کتنے مراحل ہیں ہدایت کے۔ تو کسی وقت بھی انسان اپنے آپ کو ہدایت خداوندی سے مستغنا نہیں سمجھ سکتا، اور نہیں تو پروردگار جو ہدایت دی ہے اس پر ہدایت پر قائم رکھ۔ کیا پتا شیطان کا کوئی حملہ، کیا پتا ہمارے نفس کی کوئی شرارت کسی ایسے رخ پر ہمیں ڈال دے کہ اب تک کی ساری کمائی بھی ضائع ہو جائے۔ لہذا یہ نہ سمجھیے کہ جب یہ ساری چیزیں ان کو معلوم تھی، وہ ان چیزوں کا تو اقرار کر رہے تو اب ہدایت کون سی مانگ رہے؟ تو ہدایت کا تو بڑا میدان کھلا ہوا ہے، اور اس ہدایت کی وہ جو میں نے آخری شکل آپ کو بتائی ہے کہ منزل مقصود تک پہنچا دے، یہ ہدایت بھی قرآن مجید میں اس معنی میں بھی لفظ آیا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو جو ترانہ حمد ان کی زبان پر اس وقت ہوگا وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کل شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہدایت دی یہاں تک پہنچا دیا، اور ہم ہرگز نہ پہنچ پاتے، ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے کہ اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔